ہم آپ کے لیے بہت اچھا بیان لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ کو بیان اچھے لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر آئیے سنتے ہیں۔ اور راستہ روک کے کہنے لگی عبداللہ تمہارا خیال یہ ہوگا میں کوئی بازاری عورت ہوں، میں کوئی آوارہ لڑکی ہوں، میں نے جو تم سے اس دن شادی کے لیے بات کی تھی تم رخ پھیر کے چلے گئے، منہ پھیر کے چلے گئے، رخ میری ساتھ نہیں جوڑا، میری طرف توجہ نہیں کی، دھیان نہیں کیا، یوں ہی چلے گئے تھے عبداللہ۔ تم نے مجھے آوارہ سمجھا ہوگا، تم نے مجھے غلط کار سمجھا ہوگا، تم نے مکی کی اوباش لڑکی سمجھا ہوگا، یہ بات نہیں بلکہ میں توریت کی عالمہ ہوں۔ توریت مجھے زبانی یاد ہے، توریت کتاب میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باپ کی نشانیاں میں پڑھتی تھی، میری کتاب میں جو حضور کے باپ کی علامات ہیں، جو نشانیاں ہیں، تیرا ماتھا ان نشانیوں کی گواہی دے رہا تھا۔ میں یہ چاہتی تھی اس نبی آخر الزماں پیغمبر کی میں اماں بن جاؤں، یہ میری تمنا تھی، یہ میری آرزو تھی، یہ میری حسرت تھی، یہ میرے دل کی چاہت تھی، اس لیے کہ نبی کا نور نبوت تیرے ماتھے میں چمک رہا تھا، تیری پیشانی میں چمک رہا تھا، اور آج وہ نور تیرے پاس نہیں، تم کو کسی نور کسی عورت کے سپرد کر چکے ہو، وہ نور نبوت اب کسی عورت کے پیٹ میں جا چکا ہے، تیرے ماتھے میں وہ نور نبوت اب ہے نہیں۔ کتنی فراست ہوگی اس لڑکی کے دماغ میں، اور توریت کو اس نے کتنا سمجھا ہوگا۔ جناب حضرت عبداللہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ماں کے پیٹ میں ہی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے، حضور ماں کے پیٹ میں ہی یتیم ہو گئے۔ اندازہ لگاؤ، نبی آخر الزماں پیغمبر ہے، شہنشاہ کائنات ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، لیکن اللہ نے ماں کے پیٹ میں یتیم بنا دیا۔ ساری کائنات کے سردار کو لاوارث بنا کے پیدا فرمایا، بغیر وارث کے پیدا کر دیا۔ عبد المطلب زندہ تھا، حضور کا دادا، اور حضور کی دادی بھی زندہ تھی۔ عبد المطلب جب گھر میں کھانا کھانے کے لیے آتا تو حضور کی دادی کہتی کہ میں بڑی پریشان ہوں، میں بہت دکھیا ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، تجھے کیا ہوا؟ وہ کہتی تھی یہ ہماری بیوہ بہو یہ آمنہ ہے بھی بیوہ ہے بھی پیٹ سے، لیکن خوشبو استعمال کرتی ہے، بڑی سخت خوشبو لگاتی ہے، ہم کعبے کے متولی ہیں، ہم خانے کعبے کی والی ہیں، خانے کعبہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہیں بے عزتی نہ ہو جائے۔ اسلام سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے بھی عرب کے لوگوں میں بھی بعض گھرانوں میں شرافت تھی، دیانت تھی، حیا تھی، غیرت تھی، شرم تھی، تمام چیزوں کو ان لوگوں نے سنبھالا ہوا تھا۔ تبھی تو حضرت کی دادی نے کہا کہ یہ بیوہ بھی ہے اور بہو بھی ہے اور خوشبو لگاتی ہے، عطر استعمال کرتی ہے۔ حضرت کی دادی نے اس وقت برا جانا جبکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں ہے۔ قرآن آ جانے کے بعد، نبی کے فرمان کے آ جانے کے بعد، آج کی بہن، آج کی بیٹی، آج کی عورت یہ نہیں سوچتی کہ مجھ پر کسی بدماش کی اگر نظر پڑے گی تو میرا کتنا نقصان ہوگا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ کپڑا سادہ ہو، چال چلن سادہ ہو، تاکہ غلط کار لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی کہنے لگی خوشبو لگاتی ہے، عبد المطلب کہنے لگا تو عورت ذات ہے، گھر میں بیٹھی رہتی ہے، تجھے کیا معلوم ہے؟ میں مکے میں پھرتا ہوں، سارے مکے نے میرا سر کھا لیا، سارا مکہ کہتا ہے او عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ حضرت کی دادی کو حضرت کا دادا کہنے لگا
फिर पूछ क्यों नहीं लेती? तुम सास बहू रहती तो एक मकान में हो कि इसको खुशबू कौन ला के देता है, और ये खुशबू कहां से लाती है, ये इत्र कहां से लाती है? अब्दुल मुत्तलिब कहने लगा ये कोई आम इतर नहीं, आम खुशबू नहीं, मिस्र का इतर नहीं, शाम का इतर नहीं, इजाज का इतर नहीं, इराक का इतर नहीं, कुर्बो जवार का इतर नहीं, ये खुशबू भी कोई खास है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अपनी घरवाली को, हजरत की दादी को कि पूछ लेना, एक जगह तो तुम रहती हो। हजरत की दादी कहने लगी कैसे पूछ लूं, कैसे मालूम करूं? कई मर्तबा मैं इसको अपने पास बुलाती हूँ, कई मर्तबा आमना के पास मैं खुद जाती हूँ, कई मर्तबा आमना को अपने पास बुलाती हूँ। जब मेरी निगाह, जब मेरी नजर इसके चेहरे पे पड़ती है, मुझे पसीने छूट जाते हैं, सारा मेरा बदन कांप उठता है, लर्जा आ जाता है, घबराहट आ जाती है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ के चेहरे पे निगाह डालने से मुझे पसीने आ जाते हैं, मेरी जुबान गूंगी हो जाती है, मैं बोल नहीं सकती। कहने लगी आप मर्द हैं, आप पूछ ले। अब्दुल मुत्तलिब ने सैयद आमना को आवाज दी, तशरीफ ला रही है। पूछा बेटी बुरा ना मानना, ये तमाम मक्के में चर्चा है, घर घर में चर्चा। अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ कोई खास इतर ला के देता है, तुम्हें ये खुशबू कौन ला के देता है, तुझे ये इतर कहाँ से मिलता है? ये इतनी बड़ी खुशबू, सारा मक्का महका हुआ है, सारे पहाड़ महक गए, बाजार खुशबू से महक गए, सारे मोहल्ले खुशबू से महक गए, तुम्हें कौन खुशबू ला के देता है? जनाब आमना खातून की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी और फरमाने लगी अब्बा आप परेशान न करो, मैं बाजार कभी गई नहीं, मैंने बाजार कभी देखा नहीं, मैंने इतर वाले की दुकान देखी नहीं, मैं खुशबू वाले की दुकान जानती नहीं, मैं बाजार में कभी गई नहीं, मुझे मालूम नहीं इतर कहाँ बिकता है, न किसी ने ला के दिया, न मैंने खरीदा, न तुमने खरीदा, न मैंने खरीदा, फिर कहाँ से आया? अपने पेट पे हाथ रख के आमना कहती है न तुमने खरीदा, न मैंने खरीदा, न कोई और खरीद के लाया, मुझे तंग न करो, ऐसा मालूम होता है इस आने वाले मेहमान की बरकत है। हजरत की दादी कहने लगी कि खुशबू लगाने की क्या बात करते हो, ये पूछो कि ये इतर पीती कहाँ से है? आमना जिस जगह थूकती है वहां से भी खुशबू आती है, जिस कमरे में बैठती है वहां से खुशबू आती है, शहन में बैठती है वहां से खुशबू आती है। और हजरत आमना कहने लगी अब्बा तुमने तो खुशबू सूंघी, अगर मैं कुछ और बता दूं दीवानी कहोगे। कहने लगी मालिक की कायनात की कसम, ये सूरज मुझे सलाम करता है, ये चांद मुझे कई मर्तबा झुक झुक कर सलाम करता है, जिन दरख्तों के पास से गुजरती हूँ वो दरख्त भी मुझे सलाम करते हैं, जिन पत्थरों के पास से गुजरती हूँ वो पत्थर भी मुझे सलाम करते हैं। और कहने लगी हर रात में एक जलीलुल कदर पैगंबर आकर मुझे बिशारत देते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं। अंदाजा लगाओ इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अम्मा का ये हाल है। नबी की आमद से पहले मोहल्ले में खुशबू, शहर में खुशबू, स्ट्रीट में खुशबू, गलियों में खुशबू, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू है। आज उम्मत के लोग, आज उस नबी का कलमा पढ़ने वाली बहनें बेटियां जहन्नुम का अंगारा बन के जाएंगी, बर्बाद हो जाओगी। फरमाया इल्ला आतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिकुहा, मैंने भी ऐसी औरतों के लिए, ऐसे मर्दों के लिए जहन्नुम तैयार कर रखी है जिसके नीचे भी आग जलेगी, ओढ़ना भी आग का, बिछौना भी आग का, इतनी प्यास लगेगी वही पानी पानी,
پانی پانی کریں گے سارے لوگ، مرد عورت، آواز آئے گی وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پکتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس کے پینے سے اٹڑیاں منہ کے بل باہر آ جائے گی۔ ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکتے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم میں مرد عورتوں کا جل جل کر تمام جسم بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ایک آدمی کا بدن پھول کر ہو جائے گا۔ اللہ کا قرآن ہے جس کی بات غلط نہیں ہو سکتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین تباہ ہو سکتی ہے، سمندر پلٹ سکتے ہیں، پر قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے عجیب معاشرہ تھا ان حضرات کا۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بیٹی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائے، آواز دی بیٹی میں گھر میں آنا چاہتا ہوں۔ جب آپ میں ارشاد فرمایا، حضرت فاطمہ نے عرض کر دیا میرے ابا تشریف لانے سے پہلے اندر اپنی چادر پھینک دو۔ سمجھ گئے تنگی ہے، کپڑا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے گھر میں پہلے چادر پھینکی، پھر تشریف لے گئے، جا کے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کی ابا اتنا کپڑا نہیں ہے جو سارا بدن چھپا سکے۔ اتنی غربت، اتنی تنگ دستی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، فاطمۃ الزہرا نماز کے لیے کھڑی ہوئی، درام سے گر پڑی، پھر نماز کے لیے کھڑی ہوئی، پھر گر پڑی۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے ابا، او میرے ابا، او کالی کملی والے، آج 5 دن کا فاقہ ہے، 5 دن سے کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں ملی، کھائی نہیں کوئی چیز بھی۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھ گئے آج فاطمہ دل برداشتہ ہے، دل دکھا ہوا ہے۔ فرمایا مصلی تو اٹھا۔ فاطمہ نے مصلی اٹھایا، حضرت فاطمہ نے دیکھا مصلی کے نیچے کی زمین سونا بن گئی۔ یہ نہ سوچنا کہ ہم امیر ہیں، فاطمہ الزہرا غریب تھی، انہوں نے غربت اختیار کی تھی۔ حضور نے فرمایا یہ سونا تیرے سامنے ہے، جتنا دل کرے اٹھا لے، لیکن قیامت میں اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ فاطمہ الزہرا نے باوجود کپڑا نہ ہونے کے، باوجود 5 دن کے فاقے کے، قیامت کا نام سن کر سونے کے اوپر فاطمہ نے تھوک دیا اور کہنے لگی ابا یہ فاقہ اچھا، قیامت کی گھبراہٹ سے میں ڈرتی۔ 3 کام کیا کرتی تھی ایک وقت میں، قرآن پڑھتی تھی، حسین کا جھولا جھلاتی تھی اور چکی بھی پیستی تھی۔ آخری وقت ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی کو بلا کے فرمایا او علی میری ایک آخری وصیت ہے، میری ایک آخری بات ہے، میری ایک آخری کلام ہے میرا، اس کو پورا کرنا۔ اے علی اگر میری موت دن میں آئے، دن میں میرا انتقال ہو، جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیتیں نازل ہونے کے بعد ساری زندگی میں کسی غیر محرم کی مجھ پہ نظر نہیں پڑی، میرا جی چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے، میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر غیر کی نہ پڑے، میرا یہ دل چاہتا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو غیر کی نظر سے اپنے جنازے کو بھی بچانا چاہتی ہے، اور آج بہنیں پرواہ نہیں کرتی، بس ہر وقت بننے میں، سنورنے میں، فیشن میں، ہر وقت آئینے کے سامنے، شیشے کے سامنے، ہر وقت دیکھنا کوئی چہرے پہ داغ نہ ہو، کوئی یہ نہ ہو۔ اسی کو کہتا ہے کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ
دیکھا سینے میں، کیا خوب لگا دل جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، کبھی اندر کے داغ کو بھی دیکھو، کل قیامت میں تباہی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو ارادے جو نیتیں تمہارے دلوں میں اٹھتی ہیں میں خدا ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں سب سے پہلی شہادت، بہنوں مبارک ہو، نبی سب سے پہلے عورت کے پیٹ میں تشریف لائے، نبی عورت کی جھولی میں تشریف لائے، اور سب سے پہلے اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کلمہ پڑھنے والی بھی عورت ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام میں سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلا اظہار عورت کا ہے۔ 70 سالہ بوڑھی عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں حضور کے سامنے قربانی کی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیوانی پروانی کلمہ پڑھ بیٹھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھتی ہے۔ مکے کے کافروں کو پتہ چل گیا، سرداروں کو پتہ چل گیا، مکے کی چودھریوں کو پتہ چل گیا۔ حضرت سمیہ کے پیر پکڑ کر نیچے نیچے پتھریلی زمین میں گلی میں سے گھسیٹ کر میدان میں لائے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیروں میں رسی باندھ دیے، ہاتھوں میں رسی باندھ دیے، چیرنے کے لیے انتظام کر دیا۔ سامنے آیا ابو جہل اور آ کے کہنے لگا اب بھی کلمے کا انکار کر دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔